تمام تر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کرو مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے تمام تر سامعین ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشے بزم جنت، بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ، اندھیری قبر میں کام آنے والے مصطفیٰ، دوزخ سے بچا کر کے جنت تک پہنچانے والے آقا یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس معزز محتشم بارگاہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا احسان و شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقدس محفل ایک بار پھر سے عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے وہی بندہ اس محفل میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اس لیے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ جب نباسے کا حال یہ ہے کوئی اس وقت تک ان کا نام نہیں لے سکتا جب تک غوث پاک نہ چاہیں، تو پھر ان کے نانا کی محفل میں ان کے نانا کی بغیر مرضی کے کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ کس کو کون سی محفل میسر ہوئی۔ لوگ لڑتے ہیں ان محفلوں کے لیے جس میں جا کر کے بندہ نیکیاں تو بڑی دور کی بات، گناہ بھی ایسے کماتا ہے جو سب سے نچلے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم ان محفلوں سے بڑی دور رہتے ہیں، ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ محفل ہے، یہی وہ محفل حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی وہ عظیم محفل ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں بندے کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ وہ مقدس محفل ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا گے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور موضوع سخن بنایا، کل بھی اسی کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یاد ہونا چاہیے آپ کو کل میں نے کیا کہا تھا، بات وہیں سے کرنی ہے جہاں سے کل چھوڑی تھی انشاءاللہ۔ ذہن حاضر ہے تو آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے میرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، اور سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، میرے مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رہا، اس کے بعد یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا، ان کے ذریعے سے حضرت شیس علیہ السلام میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور آیا نا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے شیس تجھے ایک وصیت کرتا ہوں۔ ابا جی کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم فرمانے لگے وصیت میری یہ ہے، اس وقت تیرے پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہے، تجھے وصیت یہ کرتا ہوں اس نور کو کسی ایسی ویسی عورت کے شکم میں منتقل نہیں کرنا، کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرنا۔ پاک دامن منتقل ہوا حضرت شیس میں، حضرت شیس کے ذریعے سے آگے بڑھتا رہا، یہی نور حضرت نوح علیہ السلام میں منتقل ہوا، یکے بعد دیگرے ہوتے ہوتے یہ نور نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت سے نکلا یہ نور، آپ کی اہلیہ کے شکم مبارک سے نکلا، پھر یہی نور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے یہ نور چلتا رہا چلتا رہا، ایک وقت وہ آیا چلتے چلتے یہ نور جناب قصی بن کلاب کی پشت میں آیا۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے، جناب قصی بن کلاب کی پشت میں جب یہ نور آیا نا تو قصی بن کلاب کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کتنے بولیں آپ؟ 4 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک کا نام نوفل تھا، اور ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام عبد مناف تھا، اور ایک کا نام مطلب تھا۔ جو عبد مناف تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا حسین بنایا تھا، بڑا حسین، اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور جناب عبد مناف کی پشت میں جلوگر تھا۔ پھر عبد مناف کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ عبد مناف کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے 4 بیٹے کی روایت میں ملا عطا فرمائے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام جناب ہاشم تھا۔ کیا نام تھا بولیں آپ؟ جناب ہاشم۔ اور اتنے خوبصورت تھے، بیٹے اور بھی تھے جناب عبد مناف کے، لیکن جو حضرت ہاشم تھے نا اتنے خوبصورت تھے، ذرا سنیے گا، اتنے خوبصورت، بچپنے کا عالم آپ کا، شہرت ہو گئی پورے مکہ میں، اس لیے کہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش خاندان مشہور تھا مکہ میں شرافت کی وجہ سے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا خاندان قریش کا۔ جناب ہاشم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا ہینڈسم بنایا، اتنا بیوٹیفل بنایا جناب ہاشم کو، مکہ میں آپ کے حسن کی شہرت ہو گئی کہ عبد مناف کے یہاں پر ایک بیٹا آیا ہے، اللہ نے اس کو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اور اتنے حسین و جمیل تھے جناب حضرت ہاشم، اتنے حسین و جمیل، اگر مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے عورتیں گھروں کے پردے ہٹا ہٹا کر کے حضرت ہاشم کی زیارت کیا کرتی تھی، اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا جناب حضرت ہاشم کو۔ جس گلی سے گزرتے تھے بندہ اگر کسی سفر پہ جا رہا ہوتا تھا، اپنے سفر کو منقطع کر کے پہلے حضرت ہاشم کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اتنے حسین تھے حضرت ہاشم کہ عورتیں بھی پردے ہٹا کر کے دیکھی تھی، اور مرد بھی جب دیکھ دینا کہ ہاشم گزر کر کے جا رہے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر کے پہلے حضرت ہاشم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ پورے مکہ میں چرچے ہو گئے، عبد مناف کے آنکھ پر ایک بیٹا ایسا آیا ہے جس کا نام ہاشم ہے،
اس کو بڑا حسن عطا فرمایا ہے. ایسا حسن ہے جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلی مہک جاتی ہے, جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلی روشن و منور ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے جناب حضرت ہاشم کو اللہ نے جو یہ حسن عطا فرمایا تھا, اس میں کمال ہاشم کا نہیں تھا, اس لیے کہ بیٹے جناب عبد مناف کے اور بھی تھے اور کسی کے پاس اتنا حسن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی اور بیٹوں کے پاس نور محمدی نہیں تھا, حضرت ہاشم کے پاس نور محمدی تھا. جو لوگ حضرت ہاشم کو دیکھنے کے لیے راستہ میں بھیڑ لگاتے تھے در حقیقت وہ ہاشم کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ میرے مصطفیٰ کے نور کے جلووں کو دیکھتے نظر آتے تھے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. ہے کہ نہیں؟ حضرت ہاشم کو اللہ نے بڑا حسن دیا, بڑا حسن. ذرا غور سے سنیے گا, لوگ کاموں کا چھوڑ کر کے پہلے ہاشم کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے تھے, بے قرار. اچھا اب ذہن میں فیصلہ کر سکتا ہے بھئی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہو وہ حسین نہ ہو, یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی نسل کا حال یہ ہے. امام نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر ذرا سوچئے گا, تھوڑا سا یہ جو گھر بنانے کی آواز ہے نا اس کو تھوڑا کم کیجئے, کل کی طرح بولا دیں, کل بہت اچھا بولا ہے, تھوڑی سی آواز کھول گیا نا عجیب صحیح محسوس رکھیں آپ سبحان اللہ. ہاں ذرا سنیے گا, حضرت ہاشم کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہ مصطفیٰ کا نور تھا جناب ہاشم کی پیشانی میں. جب آپ جوانی کے عالم پہ فائز ہوئے نا, جب جوان ہوئے تو آپ نے ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا تجارت کے لیے. تجارت کے لیے جب آپ نے جانا چاہا نا تو آپ نے اپنا سامان مہیا کیا اور تجارت کے لیے ملک شام کے لیے نکلے. راستے میں آپ نے کیا دیکھا؟ راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بازار لگا ہوا ہے, ایک بازار ہے. اور آپ کو معلوم ہے بہتر بازار کا حال یہ ہوتا ہے, بازار میں جو دکاندار ہوتے ہیں نا, دکانیں جن کی ہوتی ہیں وہ گراہک کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس آؤ, ہمارے یہاں پر مال اچھا ہے, سستا ہم دینے لگے ہیں. ہماری بازاروں کا تو حال یہ ہو گیا صاحب, ہماری مارکیٹ میں نا اگر مسلمانوں کی دکان ہوتی ہے نا, ہمارے معاشرے کی یہ درد بھری کہانی ہے کہ ہم کمپٹیشن میں لگ گئے. کمپٹیشن, اگر سامنے والا 100 کا دے گا میں 90 کا دیتا ہوں, آ جا. یہ تو دین نے سبق نہیں دیا نا کسی کا پیٹ کاٹ کر کے آپ کمائیں, نہ میرے بھائی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور مصطفیٰ کی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تو زیادہ پیسے والا ہو, تو زیادہ مال والا ہو, تو کمپٹیشن کر کے 100 والی چیز 90 میں دے گا تو تیرا بھلا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اسی مارکیٹ میں کوئی غریب بھی بیچ رہا ہو, اگر وہ 90 میں دے گا یا 80 میں دے گا تو اس کے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا؟ اس کے بچے پھر دعائیں دیں گے. او خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے, حضور فرماتے لوگوں اپنا مال بیچو تجارت کے لیے لیکن کسی کے دل کو توڑ کر کے نہ بیچو, بلکہ کوشش یہ کیا کرو کہ کسی کا دل ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ جو بندہ کسی مسلمان کا دل توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب اس کو جہنم میں داخلہ کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا کرے, میرے حضور فرماتے ہیں جب تجارت کے لیے جاؤ نا تو کسی کا دل توڑنا نہیں بلکہ دل جوڑ دینا. اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل تو نے جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت عطا فرما دے گا. لیکن ہماری بازاروں کا حال, ہم کمپٹیشن میں لگے, سامنے والا 50 کا دیتا ہے میں 40 کا دوں گا, آؤ میرے پاس. دکانداری ہونا چاہیے, دکانداری. یہ ہماری بازاروں کا حال, دکاندار کھینچتے ہیں اپنی طرف کو. ہاں یہاں تک دیکھا میں نے ہاتھ پکڑ کے لے جاتی, آؤ نہیں لینا نا آپ کے پاس سے, ارے نہیں آؤ تو ایک بار تو لے کر کے دیکھو, بار بار آؤ گے. یہ حال تھا. حضرت ہاشم سے چلے نا ملک شام, راستے میں بازار کچھ اسی طرح کا لگا ہوا تھا, سب لوگ. اور آپ کو معلوم ہے بازار میں سامان بیچنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. بازار کی بات کر رہا ہوں, مارکیٹ کی نہیں. جو بازار لگتی ہے نا ہمارے یہاں پر ہفتے میں, شاید آپ کے یہاں لگتی ہو یا نہیں ہو لیکن میرے در لگتی ہے, تو نا اس میں مرد و زن سب رہتے ہیں, عورتیں بھی رہتی ہیں آدمی بھی رہتے ہیں. حضرت ہاشم بازار میں رکے نا, آپ دیکھنے لگے تمام تر مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں جو ہیں
وہ اپنی اپنی دکان کے پاس بلا رہی ہیں، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، مال بہت اچھا ہے، سستا صدام ہے، ہم سے خرید لو، ہم سے خرید لو۔ عورتوں کی بھی صدا یہی ہے، مردوں کی بھی صدا یہی ہے، سب اپنے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن جناب ہاشم نے دیکھا تھا جہاں پر ساری عورتیں بلا رہی تھی ہمارے پاس سے مال لے لو، ہمارے پاس سے سامان لے لو، وہیں پر ایک ایسی بھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو اپنی دکان کے اندر تھی، کسی سے کلام نہیں کر رہی تھی، کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ انہی خاتون کو تاریخ میں جناب سلمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاشم نے دیکھا کہ یہ خاتون عجیب ہے، سب اپنی اپنی دکان کی طرف کو بلا رہے ہیں، یہ خاتون آنکھیں اٹھا کر کے تک نہیں دیکھ رہی ہے، اس کی نظریں تو نیچے کے نیچے ہیں۔ جناب ہاشم اس کو دیکھتے رہے، بہت دیر تک ملاحظہ فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ بھی جناب سلمہ نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا کہ کسی کو اپنی دکان کی طرف نہیں بلایا کہ جناب ہاشم نے اس کی کھوج کرنا شروع کی۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ دیکھنے لگے یہ خاتون کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بچی ہے، یہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ جب آپ نے تلاش کیا نا تو پتا چلا وہ جو جناب سلمہ بیٹھی ہوئی تھی دکان میں وہ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، اس کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا جب تک میرے مصطفیٰ کے قدم مدینہ کی زمین پر نہیں پڑے تھے، جب تک یثرب کہا جاتا تھا اس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ بیماریوں کے گھر پر اگر میرے مصطفیٰ کے قدم پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفاؤں کا گھر بنا دیا گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم۔ آپ نے کھوج کی، معلوم ہوا کہ جناب سلمہ جو ہے نا یہ مدینہ کی رہنے والی ہے، یثرب کی۔ تو آپ نے ان کے اہل خانہ سے بات کی کہ آپ کی بیٹی ہے وہ؟ کہاں ہماری بیٹی ہے۔ کہ میں اس بیٹی سے آپ کی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں پر عیب سمجھا جاتا ہے، عیب ذرا سنیے گا پوائنٹ کی بات۔ آج 60% جو ہماری نسل برباد ہے نا وہ فون دے کر کے مشت زنی میں برباد ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ میرا اکثر معاملات میرے جوانوں میں رہتے ہیں۔ کئی سارے جوانوں نے اللہ کی عزت کی قسم منبر پر بیٹھ کر کے میں بتا رہا ہوں، کئی سارے جوانوں نے رو رو کر کے اپنی حال بتایا، رو رو کر کے۔ حضرت میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ پاؤں میں، تھوڑی ہی دیر بیٹھتا ہوں کہ کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ وقت پر بچوں کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے۔ وقت پر اگر ہمارے یہاں پر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرا نکاح کرو تو باپ مارنے تیار ہو جاتا ہے کہ کیسا بے شرم ہو گیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر جوان بیٹا ہوتا ہے کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے وقت پر شادی نہیں کی نا یاد رکھیے گا، اگر وہ زنا میں ملوث ہوا، مشت زنی جیسے کام میں ملوث ہوا تو اس کا گناہ اسے تو ملے گا ہی ملے گا۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے والدین کے سر پر بھی وہ گناہ پڑے گا۔ ہاں شریعت نے اجازت دی ہے، بھئی جوان بچہ کہہ سکتا ہے کہ شادی کرو۔ اور دیکھیے گا آج کا ماحول بہت پرانا والا نہیں رہا، سب چیز کیمیکل والی، سب چیز وقت سے پہلے بچہ جوان ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں، وقت سے پہلے۔ آپ نے کیا سوچا کہ 30 سال کا ہوگا تب شادی کریں گے؟ نہیں جی، دیکھیے گا حالات، دیکھیے گا ایسے برے حالات ہیں کوئی کسی پر بھروسہ کرنے تیار نہیں۔ ایسے عالم میں بھی اگر بچوں کی عمر بڑھتی رہی تو کیا کریں گے؟ زنا میں تو ملوث ہوں گے نا۔ اس لیے کہ یہ جو فون بچوں کے ہاتھ میں آیا ہے نا یہ برباد کرنے کی جڑ ہے، برباد کرنے کی۔ 60% اس سے نسل بگڑی ہے، 40% یہ موبائل فائدہ دینے والا بھی ہے، لیکن 60% بدلا بیکار ہوئے بچے سے۔ رو رو کر کے ہم سے بیان کرتے ہیں حضرت کیا کریں، گھر پر کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو عیب سمجھا جائے گا کہ اس کی ہمت ہو گئی۔ آپ سے کہوں گا لوگوں اگر دیکھو نا بچہ جوان ہو رہا ہے اس کے رشتے کا انتظام کر لینا، اس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت اس سے ادا کرا دینا۔ خدا کی قسم میرے حضور فرماتے ہیں وقت پر جس جوان کی شادی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے آدھے دین کو مکمل فرما دیتا ہے۔ یہ جناب ہاشم میں سنیے گا بات دور نہ نکلے۔ جناب ہاشم کہتے ہیں کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا۔ اہل خانہ نے بات کو سنا، تسلیم کیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہاشمی زبان جناب ہاشم خود ہیں، پھر قریش سے آپ کا تعلق تھا اور قریش بہت عزت والا خاندان مکہ میں ہے کہ نہیں۔ جب کہا کہ میں کرنا چاہتا، جناب سلمہ سے کہا گیا، اہل خانہ نے آپ کے کہا کہ ہاشم ہے، قریش کا کڑیل زبان ہے،
بڑا خوبصورت ہے. اس نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جناب سلمہ کو جب معلوم ہوا نا آپ انکار کرنے لگے, نہیں میں نے نہیں کرنی شادی, میں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا آگے, اس لیے کہ میری مرضی نہیں ہے میں کسی سے نکاح کروں. بہت پاکیزہ خاتون تھی یہ جناب سلمہ. حضرت سلمہ کہنے لگی مجھے شادی نہیں کرنا آگے, مجھے نکاح نہیں کرنا آگے. آپ کو سمجھایا گیا او بیٹی جس کا نکاح کا پیغام تیرے پاس آیا ہے یہ کوئی معمولی جبار نہیں ہے بلکہ یہ ہاشم ہے. ہاشم مکہ کا رہنے والا ہے, اس کے مکہ میں چرچے ہیں. جس گلی سے یہ گزرتا ہے عورتیں بھی بھیڑ لگا لیتی ہیں دیکھنے کے لیے, مرد کو بھی قطار لگ جاتی ہے مردوں کی اس کو دیکھنے کے لیے. ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے ہیں. تو اس سے نکاح کا انکار کر رہی ہے, تجھے خدا کی قسم ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا اگر تو نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا. پھر مشقت کو جو منظور تھا ہوا بھائی. حضرت سلمہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے میرا نکاح کیا جائے. اب جناب سلمہ کے نکاح حضرت ہاشم کے ساتھ ہوا کہ حضرت ہاشم کے ساتھ شادی ہونا تھی. 3 ہی دن گزرے تھے جب اپنے گھر پر آئی ہے, ابھی مدینہ میں ہی ہے. جناب ہاشم کے یہاں سے چلی ہے, اپنے اہل خانہ کے پاس آئی ہے, آپ کے چہرے کو ملاحظہ کیا. آپ کے گھر والے کہنے لگے, آپ کے اہل خانہ میں سے کچھ افراد کہنے لگے وہ بیٹی سلمہ معمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے بھی چہرہ یہی تھا اب بھی چہرہ یہی ہے, پہلے بھی یہی آنکھیں تھے اب بھی یہی آنکھیں ہیں, پہلے بھی ہاتھ یہی تھے اب بھی ہاتھ یہی ہے, پہلے بھی زبان یہی تھی اب بھی زبان یہی ہے, پہلے جیسے چلتی تھی اب بھی ویسے ہی چلتی ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جو نورانیت تیرے چہرے پر اب نظر آ رہی ہے یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی. تو تاریخی جواب جناب سلمہ نے دیا تھا. آپ فرمانے لگی در حقیقت بات یہ ہے جیسے پہلے میں تھی ابھی بھی ویسے ہی ہوں, لیکن میرے چہرے پر جو یہ نورانیت دیکھ رہی ہو اس میں میرا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال نہیں بلکہ میرے شوہر حضرت ہاشم کا کمال. یہ جو دیکھ رہی ہو نا یہ جو میرے چہرے پر نورانیت, یہ جناب ہاشم کی جو امانت میرے شکم میں آئی ہے یہ اس کا کمال ہے. اب نور محمدی منتقل ہوا ہاشم سے, شکم مبارک میں آیا جناب سلمہ کے. یاد ہے نا میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی, یاد کر کے رکھیے گا, ذرا محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. اب آیا منتقل ہوا یہ نور. اب نا جناب سلمہ حضرت ہاشم ملک شام کے سفر پہ جا رہے تھے. آپ نے سفر کا ارادہ شروع کیا, آپ نکلے ملک شام کے لیے اور ملک شام گئے نا. کچھ دنوں میں خبر یہ ملی کہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا تقریباً 10 مہینے کے بعد. جناب سلمہ کے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا, اور بچے ہمارے یہاں پر بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن کیسے پیدا ہوتے, ان کے بال سفید ہوتے ہیں, چہرہ بھلے ہی کیسا ہی ہو, لیکن وہ جو بچہ جناب سلمہ کے یہاں پر پیدا ہوا نا منفرد الگ, اس کے بال کالے نہیں تھے بلکہ پیدا ہوتے ہی اس بچے کے بال سفید تھے, سفید بال وائٹ. لوگوں نے دیکھا نا عجیب معاملہ ہے, آج تک تو بچہ ایسا دیکھا ہی نہیں کہ جس کے بال سفید ہو, جو اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا سفید آج تک نہیں دیکھا. اس بچے کو دیکھ کر کے سب تعجب کرنے لگے آخر معاملہ کیا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے ہمارا اپنا حال یہ ہے, ہمارے یہاں پر جس کے بال سفید ہوتے ہیں اس کو بوڑھا کہا جاتا ہے, اس کو بزرگ کے ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے. جب جناب سلمہ کے یہاں پر اس بچے کے بال سفید تھے نا تو عربی لوگ تھے, اس کو دیکھ کر کے سب بوڑھا کہنے لگے, اور عربی میں بوڑھے کو شیبہ کہا جاتا ہے. سب آپس میں باتیں کرنے لگے یہ تو شیبہ ہے, یہ تو شیبہ ہے, ہاضا شیبہ, یہ بوڑھا ہے, یہ بوڑھا ہے. اب ان کا لقب پڑ گیا, ایک مشہور سا ہو گیا مدینہ میں کہ سلمہ کے یہاں پر جو بچہ ہوا ہے اس کے بال وائٹ ہے, اس کے بال بلیک نہیں ہے, اس کے بال کالے نہیں ہے, منفرد بچہ پیدا ہوا ہے, وہ تو بوڑھا ہے, وہ تو شیبہ ہے. اللہ اکبر, پورے مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی یہی جناب شیبہ ہے. جناب حضرت شیبہ کی عمر جب پروان چڑھتی رہی, اچھا اللہ نے حسن بھی بڑھا دیا تھا جناب حضرت شیبہ کو. اللہ اکبر, جیسے ہی عمر آپ کی پروان چڑھتی رہی, جیسے جیسے عمر پروان چڑھتی رہی, جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی, آپ بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے مدینہ کے باغ میں اور تیر کمان کھیل رہے تھے. اور بچے جب نشانہ لگاتے تھے ان کا تیر چوک جاتا تھا, جہاں لگانا چاہتے تھے وہاں نشانہ نہیں لگتا تھا. لیکن جناب شیبہ جہاں پر
پر نشانہ لگانا چاہتے تھے، وہیں جا کر کے نشانہ لگ جاتا تھا۔ سب بچے کہنے لگے شیبہ آخر کیا معاملہ ہے، ہم نشانہ لگاتے ہیں ہمارا نشانہ چوک جاتا ہے، لیکن تو جہاں چاہتا ہے وہاں پر نشانہ لگا دیتا ہے۔ جناب شیبہ کہتے ہیں انا ابن ہاشم، انا ابن ہاشم۔ وہ لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بچے آپس میں بات کر رہے تھے، ادھر ایک مکہ کا غلام آیا تھا، ملک شام سے جا رہا تھا مکہ کی جانب کو۔ جب اس نے جملے سنے انا ابن ہاشم، انا ابن ہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، یہ غلام نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا ہے اور مکہ میں جانے کے بعد جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلب کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی جناب ہاشم نے مدینہ میں شادی کی تھی اور ان کا ایک بچہ بھی ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اگر اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کو دیکھتے رہو۔ جناب مطلب کو جب پتا چلا نا میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، آپ وہاں سے نکلے ہیں چند معزز خاندان کے اشخاص کو لگا کے اور لینے کے بعد مدینہ کی زمین پر آئے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا ہے وہ جناب شیبہ کھیل رہے تھے، آپ ان کے گھر پہ گئے ہیں اور جانے کے بعد کہنے لگے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کی بات کو منظور کیا گیا، آپ کی بات کو قبول کیا گیا۔ اب جناب مطلب نے اپنی سواری کے آگے حضرت شیبہ کو بٹھا لا کے اور بٹھانے کے بعد ہم مکہ کی زمین پر آ رکھے ہیں۔ مکہ میں اس وقت غلامی بڑے زور پر تھی، اس وقت لوگوں کے غلام بہت ہوا کرتے تھے۔ اب جب جناب مطلب کی سواری کے آگے جناب شیبہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے جناب مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مکہ والے دیکھ رہے تھے، اچانک سے حیرت زدہ ہو رہے تھے، اس لیے کہ آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا جس کے بال سفید ہو، جس کے بال سفید ہو، جس کی آنکھوں کے بال سفید ہو، جس کی بھووں کے بال سفید ہو، جس کے سر کے بال سفید ہو، جو پورا کی بچہ سفید ہو۔ مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے، حیرت زدہ ہو رہے تھے، ششو پنج میں پڑ گئے تھے، یہ عجیب بچہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے جس کے بچپنے میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا یہ بچہ مطلب کا کون ہے، تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے یہ ان کا غلام لگتا ہے، یہ عبد مطلب ہے، یہ عبد مطلب ہے۔ جب ایسا ٹائٹل سے نوازا گیا یہ عبد مطلب ہے، پھر وہی جناب شیبہ کے نام رکھ دیا گیا عبد المطلب، حالانکہ یہ جناب شیبہ مطلب کے بیٹے نہیں ہے، یہ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب مطلب لے کر کے آئے نا تو لوگ کہنے لگے یہ مطلب کے غلام ہے، اب ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا، یہی حضرت عبد المطلب ہے۔ جب مکہ کی زمین پر آئے ہیں آپ خود فرماتے ہیں جب میں بچپنے کے عالم میں تھا، جب میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی، جب میں مکہ کے کسی گلی سے گزرتا تھا وہ گلی مہک جاتی تھی، اس گلی سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ وہی حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں کسی گلی سے گزرتا اگر اس گلی میں پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، اگر کسی گلی سے گزرتا، اگر کسی راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں اگر پیڑ کھڑے ہوئے ہوتے تو جھک جھک کر کے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ہے، ان کو پیڑ کیوں جھک کر کے سلام کرتا ہے، ان پر پتھر کیوں سلام پڑتا ہے؟ تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے عبد المطلب کو دیکھ کر کے پتھر سلام نہیں پڑتا ہے، عبد المطلب کو دیکھ کر کے پیڑ جھک کر کے سلام نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے نور محمدی کو دیکھ کر کے پیڑ سلام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور محمدی کو یہ نور منتقل ہوا جناب سلمہ سے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ خود بیان فرماتے جس گلی سے گزرتا تھا، جس گلی سے، صاحب مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کا حال یہ تھا جب نور محمدی آپ کی پیشانی میں آ گیا نا تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے جسم سے خوشبوؤں کی لپٹیں چلتی تھی، خوشبوؤں کی لپٹیں، کوئی آتا نا ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس نے کبھی سونگی ہی نہیں ہوتی۔ یہ حضرت عبد المطلب کا حال ہو گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میرا بچپنے کا حال تھا، میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نا میں خانہ کعبہ میں آرام کرنے لگا، آرام کر رہا تھا کہ میری آنکھ لگی، اور جیسے ہی میری آنکھ کا لگنا تھا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔
عجیب خواب دیکھا. کہتے ہیں وہ خواب دیکھ کر کے مانو کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی. خواب کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جیسے ہی خانہ کعبہ میں میری آنکھ لگی نا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے خواب میں دیکھا زمین سے ایک پیڑ نکلا کہ جو آسمان کی طرف کو بلند ہوتا چلا گیا کہ اتنا بلند ہوا کہ آسمان سے ٹچ ہونے والا کہ آپ فرماتے ہیں یہ پیڑ نکلا. میں دیکھ کر کے حیرت کرنے لگا. آج تک میں نے اتنا لمبا کوئی پیڑ نہیں دیکھا کہ جو آسمان تک چلا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس کے بعد اسی پیڑ کی جڑ سے 1000 لوگ نکلے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں. ان لوگوں نے اس پیڑ کو قتل کرنا چاہا. جیسے ہی تلوار چلانا چاہتے تھے کہ ایک جماعت اور نکلی پیڑ کی جڑ سے. وہ جماعت نے نکل کر کے جو لوگ درخت کو کاٹنا چاہتے تھے ان سے مقابلہ کرنے لگے. وہ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب وہ آپس میں لڑتے رہے. اب جو لوگ پیڑ کو قتل کرنا کاٹنا چاہتے تھے اس کو کاٹنا چاہتے ان سب کو کاٹ کر کے ڈھیر کر دیا. جو دوسری جماعت والے نکلے تھے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اب جیسے کہ میری آنکھ کا کھلنا تھا جیسے کہ نیند سے بیدار ہوا مانو کہ میرے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے. عجیب میرا حال ہو گیا. پسینے میں لت پت ہو گیا. میں گھبرا گیا ڈر گیا. اللہ کیا معاملہ ہے؟ آج تک میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میری حالت بیکار ہو گئی. میں دوڑتے دوڑتے اپنے خاندان کے افراد کے پاس آیا جو معزز افراد تھے. ان کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا لوگوں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا ہے. اب قریش کے جو معزز لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ایسا کرو فلاں جگہ پر ایک نجومی رہتا ہے اس کاہن رہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ لو. حضرت عبد المطلب بڑا مشکل سے راضی ہوئے کہ اس نجومی کے پاس جانے کے لیے حضرت عبد المطلب چلے گئے. ان کے ساتھ جو معزز قریش کے جوان چلے گئے. اب اس جیسے ہی نجومی کے پاس پہنچے ہیں نا نجومی آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دیکھتا رہ جا رہا تھا. گویا کہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے. حضرت عبد المطلب سے وہ نجومی کہنے لگا پتہ کس لیے آنا ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اور نجومی کہتا ہے اگر تو نے یہی خواب دیکھا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیری پشت سے ایسا نبی تشریف لے کر کے آئے گا جو مشرق والوں کا بھی نبی ہوگا مغرب والوں کا مشرق والوں کا بھی مغرب والوں کا بھی نبی ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے کچھ تسکین حاصل ہوئی کچھ سکون ہوا نجومی کی بات کو سن کر کے. لیکن کہتے ہیں نا مکمل طور پہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. آپ فرماتے خواب دیکھ کر کے میں نے مان تو لی نجومی کی بات لیکن مطمئن نہیں میرا دل. اور فرماتے ہیں جناب حضرت عبد المطلب جب آپ کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور تھا نا دیکھیے گا صرف نور تھا تو حال یہ تھا خود ذات مصطفیٰ کی آ جائے تو عالم کیا ہوگا. جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور اس وقت نام مکہ والوں پر اگر کوئی سی بھی مصیبت آتی حضرت عبد المطلب کو لینے کے بعد جبل شبیر پر جاتے اور جانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضرت عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا. کوئی سی بھی بیماری آتی نہ کبھی قحط پڑ جاتا اگر کبھی جبل شبیر ایک پہاڑ ہے مکہ میں وہاں پر جانے کے بعد حضرت عبد المطلب کو وسیلہ بناتے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا مصیبت کو دور فرما. اب ذرا سنیے گا یہی حضرت عبد المطلب ہیں یہی فرماتے ہیں ایک بار اور ایسا ہوا جوانی کا عالم تھا میرا. کہتے جوان تھا تو میں خانہ کعبہ میں گیا میں نے طواف کیا حجر اسود کو بوسہ دیا. میں خانہ کعبہ میں آرام کی غرض سے لیٹا اس لیے کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے متولی تھے خانہ کعبہ کے. آپ فرماتے میں لیٹا آرام کرنے کی غرض سے. جیسا ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا نا تو میری آنکھ کا لگنا تھا میں نے پھر عجیب خواب دیکھا. کہتے جب میں لیٹا تھا میرے کپڑے بوسیدہ تھے پرانے کپڑے تھے پھٹا ہوا میرا لباس تھا
فرماتے میرے بال بھی الجھے ہوئے تھے، کنگا نہیں کیا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ میں لیٹنا تھا، میری آنکھ کا لگنا تھا، ابھی تک میرے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے، میرے آنکھ میں کاجل بھی نہیں لگا ہوا تھا، سرما بھی نہیں لگا ہوا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کا لگنا ہوا ہے، اب میں نے کیا دیکھا ہے، جب میری آنکھ کھلی ہے، جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بوسیدہ لباس میرے بدن پر تھا، اب پھٹا پرانا لباس نہیں رہا ہے، بلکہ میرے بدن پر نیا لباس تھا، میرے بدن پر نئے کپڑے کسی نے زیفتن کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں لیٹا تھا تو میری آنکھ میں سرما نہیں لگا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کا لگنا تھا اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میری آنکھ میں سرما بھی لگا ہوا ہے، میرے بال جو بکھرے ہوئے تھے، جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھ میں بھی سرما لگا ہے اور میرے بالوں میں کنگا بھی کیا ہوا ہے، میرے سر میں کسی نے تیل بھی ڈالا ہوا ہے۔ اب میں جب نیند سے بیدار ہوا، حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، میرا دل وسوسوں میں پڑ گیا، مطمئن نہیں تھا میرا دل۔ میں نے پھر رک کیا ایک نجومی کی طرف کو، میں ایک نجومی کی طرف کو چلا، اس سے میں نے اپنا پورا خواب بیان کیا۔ میں نے ایسا دیکھا کہ جب میں لیٹا تھا میرے کپڑے بھی بوسیدہ تھے، لیکن جب اٹھا تو بدن پر نیا لباس ہے، جب میں لیٹا تھا میرے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب اٹھا تو بال میں کنگا بھی کیا ہوا ہے، بال میں تیل بھی لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے۔ آخر معاملات کیا ہے، اس نجومی نے دیکھا ہے اور دیکھ کر کے بتانے لگا عبد المطلب اب تمہارے لیے شادی کا حکم ہو رہا ہے، اب تم نکاح کر لو، اب تم شادی کر لو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جیسے ہی اس نجومی نے مجھے بتایا نا کہ تم اب شادی کر لو، آپ فرماتے ہیں میں نے قیلہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے میں نے سب سے پہلے شادی کی، اس سے میرا ایک فرزند پیدا ہوا جن کو جناب حارث کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب کی کنیت بھی ابو الحارث ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا فرزند جو آپ کے یہاں پر تشریف لے کر کے آیا تھا وہ جناب حارث تھے، اس لیے آپ کو ابو الحارث کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو الحارث ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کچھ دنوں تک قیلہ میرے نکاح میں رہی، اس کے بعد اس کا وصال کا ہونا تھا، پھر میں نے ایک دوسری خاتون سے نکاح کیا جن کا نام فاطمہ بنت عمر تھا، اب فاطمہ بنت عمر سے میرا نکاح کرنا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اب جیسے ہی ان سے نکاح کرنا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب نے فاطمہ بنت عمر سے نکاح کیا ہے، اب جیسے ہی نکاح کرنا ہوا ہے پھر حضرت عبد المطلب کی اولادوں کا تشریف لانا ہوا ہے، یہ کے بعد دیگر آپ کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے اور آپ کی 6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لیکن جب اور بچے میرے پیدا ہوئے گے تب مجھے وہ خوشی نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ میرے یہاں پر فاطمہ کے جسم سے میرا عبداللہ تشریف لے کر کے آیا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ادھر جناب حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے، مکہ کی زمین پر ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ادھر میرا بیٹا تشریف لے کر کے آیا اور ادھر جو اہل کتاب تھے، جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان اہل کتاب تمام تر افراد نے آسمان پر ستارہ دیکھا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے علم سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ نبی کے آخر الزمان اس زمین پر نبی کے آخر الزمان کا باپ تشریف لے آیا ہے، ان کا والد آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بھی یہاں پر بیٹا مکہ میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی خبر ملک شام میں مل رہی ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت میں موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اس وقت یوٹیوب کا دھمال نہیں تھا، اس وقت فیس بک کا سکہ نہیں چل رہا تھا۔ آخر ملک شام والوں کو یہ بات کیسے پتا چل گئی؟ تو غور سے سنیے گا، وہ جو اہل کتاب تھے، جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ اپنی کتابوں میں دیکھ کر کے اس بات کا پتہ لگایا کرتے تھے کہ نبی کے آخر الزمان کے دنیا میں تشریف لانے میں کتنا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب کے یہاں پر حضرت عبداللہ کی آمد ہوئی ہے، عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے، وہ اہل کتاب آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ دیکھو چاند بتا رہا ہے، وہ ستارہ آسمان پر بتا رہا ہے کہ نبی کے آخر الزمان کا باپ دنیا میں تشریف لے کر کے آ گیا ہے۔ اب سارے یہودی علماء کی میٹنگ ہوئی ہے، اب آپس میں سر پکڑ کر کے بیٹھے ہیں کہ لوگوں دیکھو بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی ہے، اب بنی اسرائیل میں نبوت چھن چکی ہے، اب بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا تم ٹینشن کس بات کی لیتے ہو؟ وہ بنی اسرائیل سے نبوت نہیں جانے دوں گا۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا وہ جو نبی کے آخر الزمان کا والد اس دنیا میں تشریف لے کر کے آیا ہے اس کو نکاح نہیں کرنے دوں گا، اس سے پہلے کی اس کا خاتمہ کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن اس ناہنجار کو کیا معلوم تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आपके? तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तेजी से बात कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत दूर तक का मुझे अभी सफर करना है, आलम ख्याल में आपको बहुत दूर पहुंचाना है। जरा सुनिएगा, इधर हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का खुद बयान है, आप खुद फरमाते हैं मेरा बेटा अब्दुल्ला आया, मुझे खबर दी गई। जब मैं गया ना घर पर तो मैंने क्या देखा, जिस कमरे में अब्दुल्ला लेटे हुए थे वो कमरा खुशबू से मुअत्तर हो चुका था। देखिएगा जरा, अब मेरे मुस्तफा का नूर मुंतकिल हुआ अब्दुल मुत्तलिब से, उनकी अहलिया के शिकम में आया, उनके शिकम से मुंतकिल हुआ जनाबे हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आ गया। मेरे नबी का नूर आया। अब देखिएगा नूर मुस्तफा का कमाल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा मेरा बेटा जहां लेटा है वो तो खुशबू से मुअत्तर था ही, लेकिन मेरा बेटा जब लेटा था ना अब्दुल्ला, खुदा की कसम उसका चेहरा देख रहा था मैं, उसके चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ी ना तो दिल करता था अब्दुल मुत्तलिब बच्चे के चेहरे से नजर नहीं हटाना है। इतना खूबसूरत था मेरा अब्दुल्ला कि नजर हटाने का दिल नहीं कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने देखा ना अब्दुल्ला जमीन पे तशरीफ लेकर के आए, हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई है, इधर हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई, उधर पूरे मक्का में शोहरत हो गई किस बात की कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर एक बेटा तशरीफ लेकर के आया है, और ऐसा हुस्न जमाल का पैकर है वो बेटा, जिस कमरे में तशरीफ फरमा के वो कमरा पूरा महक रहा है, वो कमरा पूरा मुनव्वर हो चुका है, पूरे मक्का में शोहरत हो गई। अब लोग जोक दर जोक हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पे तशरीफ लाने लगे। किस लिए ला रहे हैं? नबी के वालिद की जियारत करने के लिए, नबी के वालिद का दीदार करने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मानो कि थोड़ी ही देर लगी थी, पूरे मक्का में जैसे ही शोहरत का होना शुरू हुआ है कि मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर एक खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया है, खूबसूरत बच्चे की विलादत हुई है। अब मेरा पूरा घर थोड़ी ही देर में पुर हो गया, सब लोग आ रहे हैं, मेरे बेटे के चेहरे को देख रहे हैं और अपने आप को जो है ना मुज़क्किन फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इधर जैसे कि मैं रात को सोया था, अब सुनिएगा अब्दुल मुत्तलिब का बयान, आप फरमाते मैं रात को सोया ना, अब मेरी आंख लगी है, मेरे ख्वाब में मैंने क्या देखा, मुझे कोई निदा देने वाला मुनादी कह रहा है वो अब्दुल मुत्तलिब सोने का वक्त लगी है, वो चाहे ज़मज़म जो लोगों ने उस पर पानी, उस पर जो है ना पत्थर डाल करके, उसमें मिट्टी डाल करके उस ज़मज़म के कुएं को जो बंद कर दिया है, जाओ कुदाल पकड़ो और पकड़ने के बाद ज़मज़म के कुएं को खोदो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरा ख्वाब से बेदार होना हुआ है, नींद से बेदार हुआ हूँ, मैंने ख्वाब कुदाल हाथ में पकड़ा है और पकड़ने के बाद निकला हूँ मक्का की गलियों में जहाँ पर निशानदेही लोगों ने की थी, यहाँ पर ज़मज़म का कुआं था, मैं वहाँ कुदाल लेकर के पहुंचा हूँ और मैंने उसको खोदना शुरू किया है। एक जगह खोदा है, ज़मज़म का कुआं नहीं निकला है, दूसरी जगह खोदा है, ज़मज़म का कुआं नहीं निकला है, तीसरी जगह खोदा है, ज़मज़म का कुआं नहीं निकला है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं मैं खोदता जा रहा हूँ लेकिन ज़मज़म के कुएं का कहीं पता नहीं चल रहा है। फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में एक मन्नत मानी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत क्या मानी, जरा सुनिएगा क्या मन्नत मानी नबी के दादा ने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब कई सारे दिन गुजर गए, जगह जगह पर मैं खोदता रहा, मुझे जब कहीं पर भी चाहे ज़मज़म नहीं मिला, ज़मज़म का कुआं नहीं मिला, ज़मज़म का पानी दूरों दूर तक मुझे जब कहीं नहीं देखा, मैंने अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी और मैंने कहा मालिक अगर मुझे ज़मज़म के कुएं का पता मिल गया तेरी राह में एक बेटा कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी इस मन्नत का मानना था, इस मन्नत को मानने के बाद जब मैं दूसरे दिन निकला कुदाल लेकर के और जिस जगह पे मैंने खोदा था उस जगह को खोदना था, कुदाल को मारना था और मन्नत का मानना था, वहीं पर ज़मज़म का कुआं मुझे मिल गया, वही मिला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने चूंकि मन्नत मानी हुई थी 10 बेटे होंगे तो मैं ना एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। किसकी राह में बोले आप? अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते अब मुझे मिला, अब मैंने घर पर आकर के खानदान वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सारा मामला बताया कि भाई मैंने मन्नत मानी हुई है और मैंने ये कहा था अगर मुझे ज़मज़म का कुआं मिल गया तो फिर मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा।
قربان کروں گا۔ اب چونکہ زمزم کا کنواں مجھے مل چکا ہے، اس لیے میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے چلا ہوں۔ مکہ میں شہرت ہو گئی اس بات کی، اس لیے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹے کو اکٹھا کیا، 12 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے، بچوں میں نے منت مانی تھی وہ میری مراد پوری ہو گئی، اب ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ کون ہے جو رب کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے ہر ایک بیٹا کھڑے ہو کر کے کہہ رہا تھا ہمیں قربان کرنے کے لیے چلو، ہمیں لے کر کے چلو۔ سب کہہ رہے تھے، کبھی حضرت عباس آتے مجھے لے کر کے چلو، کبھی جناب حارث آتے مجھے لے کر کے چلو، دیگر حضور پاک علیہ السلام کے چچا آئے ہیں ہمیں لے کر کے چلو۔ آپ کے والد نے ایک تجویز کیا، آپ فرماتے ہیں ایسا کیا جائے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی سمجھتے ہیں آپ؟ پرچیوں پر سب کے نام لکھے جاتے ہیں اور لکھنے کے بعد نا بچوں سے یا کسی معزز شخص سے وہ پرچیاں اٹھوائی جاتی ہیں، جس کا نام آ جاتا ہے پھر اسی کو قبول فرما لیا جاتا ہے۔ نبی کے دادا فرمانے لگے قرآن اندازی کرو، سارے بچوں کے نام لکھے گئے سب بیٹوں کے، تو جب سب کے نام لکھے گئے نا تو اس میں کسی اور کا نام نہیں آیا، میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام جیسے ہی نا حضرت عبداللہ کا نام آیا، مانو کہ مکہ میں شہرت تو ہو چکی تھی کہ عبداللہ بڑے خوبصورت ہیں، اب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب لے کر کے چلے ہیں عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے رب کے نام پر۔ شہرت ہو گئی ذرا سی ہی دیر میں، سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے جوق در جوق آنے لگے، حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر کے عرض کرنے لگے، او کعبے کے متولی، او خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے، ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور کوئی سا طریقہ اپنایا جائے، عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ عبداللہ پر لوگ دیوانے ہیں، اگر عبداللہ کو تم نے ذبح کر دیا نہ جانے کتنے تو ایسے کہ مر جائیں گے، اس لیے کہ عبداللہ سے بڑی محبت کرنے والے اس مکہ میں رہا کرتے ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب قرآن اندازی کی گئی ہے تو میرے بیٹے عبداللہ کا نام آیا ہے، حضرت عبداللہ بھی خوشی خوشی جا رہے ہیں، اب مکہ کی قربان گاہ میں لے کر کے جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب۔ وہ لوگوں تاریخ نے کیا دن دیکھا ہے، ایک بیٹا ہے ایسا خوبصورت جس کو جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کا متولی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر کے چلا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس سے نکل کر کے جا رہا ہے، مکہ کی قربان گاہ میں لے کر کے چلے گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ جب سارے لوگوں کو پتا چلا ہے، سب نے کہا تھا ایسا کرو، اسی مکہ میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، ایک نجومیہ رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ بتائے گی تاکہ عبداللہ تو بچ جائیں، اس لیے کہ کسی کو گوارا لگی ہے کہ نبی کے والد حضرت عبداللہ کو ذبح کیا جائے، ان کو قربان کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب پہلے تو مان نہیں رکھے ہیں، اس لیے کہ آپ کی صدا ایک ہی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، اب تم کہتے ہو کہ اور کچھ کیا جائے، نہیں میں نے نہیں جانا ہے۔ جب بہت سارا سمجھایا گیا، حضرت عبد المطلب راضی ہوئے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کا رخ بدلا ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف سے جو نکلے تھے مکہ کی قربان گاہ سے پلٹے ہیں، اس کاہنہ عورت کے پاس کو چلے گئے، جو عورت بتا دیا کرتی تھی، حل بتا دیتی تھی، اس کام کا یہ حل ہے، اس کام کا یہ حل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب ہے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ہے، اور مکہ کے معزز اشخاص ساتھ میں ہیں، اب سب نے رخ چینج کیا ہے، کاہنہ عورت کے دروازے پر پہنچے ہیں، اب وہ کاہنہ عورت اس کے سر پر دوپٹہ لگی ہے، اللہ اکبر، اس کے ننگے بال ہے، ننگے سر نکل کر کے آئی ہے، اب جیسے کہ اس کی نظر میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر پڑی ہے، اب وہی عورت جو بھی ننگے سر آئی تھی، اس کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا، اس کے سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اب فوراً جھٹ سے اندر کو گئی ہے، اور جانے کے بعد اپنے سر پر دوپٹہ ڈالا ہے، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہے، اپنے چہرے کو چھپایا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے پاس آئی ہے، آنے کے بعد کہنے لگی ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی بتائیں کس لیے آنا ہوا ہے؟ آپ نے پورا مسئلہ اس خاتون کو بتایا ہے، کاہنہ عورت کو بتایا ہے، یہ بات ہے، میں نے منت مانی تھی اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کی اور قرآن اندازی کی ہے، اللہ اکبر، تو عبداللہ کا نام آیا ہے۔ جب کاہنہ نے حضرت عبداللہ کا نام سنا کہ حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہے، عبداللہ
عبداللہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، یہ مانیے کہ نظر ہٹانے کا وہ کاکینہ نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب سے اس کاکینہ نے تاریخی جملے کہے تھے، حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی او قارئ کعبہ کے متولی، کیا تمہیں معلوم ہے جس بچے کو قربان کرنے کے لیے تم لے کر کے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ قربان ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس بچے کی پشت سے ایسا نبی آنے والا ہے جو تمام تر بے قصوروں کا، جو تمام تر جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا وہ نبی اس کو سہارا دے گا، جس کا دنیا میں کوئی والی نہیں ہوگا وہ نبی اس کا والی بنے گا، جس کا دنیا میں کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوگا وہ نبی اس کی کفالت فرمائے گا، پرورش فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی پشت سے ایسا بچہ جنم لینے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد۔ سارے بچوں کا وہ بنے گا وارث، وہ لاوارث نہیں ہوگا، تم اس کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے چلے، وہ تو ذبح ہونے والوں کو بچانے کے لیے آئے گا، اس کو نہیں لے کر کے جائیے گا۔ کہ پھر کوئی طریقہ بتاؤ نا، ہم نے تو قرآن اندازی کی تو نام تو عبداللہ کا آیا، کچھ بتاؤ۔ اس کائنہ نے کہا ایسا کرو، گھر پر جانے کے بعد نا قرآن اندازی کرنا، ایک میں حضرت عبداللہ کا نام لکھنا اور ایک پرچے پہ اونٹ کا نام لکھنا، اور لکھنے کے بعد نا قرآن اندازی کرنا۔ جب جب حضرت عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ اٹھا کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا، 10 اونٹ اٹھا کر کے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، گھر پر آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اندازی شروع کی۔ پہلی مرتبہ قرآن ڈالا گیا، نام عبداللہ کا آیا، 10 اونٹ قربان۔ دوسری مرتبہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا آیا، 10 اونٹ اور قربان کیے۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، نام حضرت عبداللہ کا آیا، 10 اونٹ اور قربان ہوئے۔ اسی طرح سے وہ جو سارے لوگ بیٹھے تھے حضرت عبد المطلب تھے، 10 مرتبے 9 مرتبے نام حضرت عبداللہ کا آیا۔ جب 9 مرتبہ ہو گیا نا، اب 90 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چلے ہیں، لیکن 10ویں مرتبہ جب نا 10ویں مرتبہ جب قرآن اندازی کی گئی تو اس میں نام اونٹ کا آ گیا، اونٹ کا۔ اب کاہنہ کے بتانے کے مطابق جب اونٹ کا نام آ جائے تو سمجھ لینا اللہ نے قربانی قبول کر لی ہے۔ 90 اونٹ قربان ہوئے، نام حضرت عبداللہ کا آیا نا تو سمجھ گئے سب کہ اللہ کی راہ میں قربانی قبول ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب نام آیا نا اونٹوں کا تو حضرت عبد المطلب کا دل سکون میں نہیں تھا، آپ فرمانے لگے مجھے اطمینان نہیں ہے، پھر سے قرآن اندازی کی جائے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر نام اونٹوں کا آیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر نام اونٹوں کا آیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ کے بدل میں حضرت عبد المطلب نے اور مکہ کے معزز اشخاص نے 120 اونٹوں کو قربان کیا تھا۔ 120 اونٹوں کو قربان کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ہم مجھے سکون ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا، اب سکون ہوا۔ اب دیکھیے گا حضرت عبداللہ ادھر سے بچے، اس لیے کہ مشیت تو کچھ اور ہی منظور تھا، کیسے قربان ہو سکتے تھے حضرت عبداللہ؟ اس لیے کہ صلب سے کسی پاکیزہ خاتون کے شکم میں نور جانا ہے، پھر دنیا میں نبی کی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے، یہی حضرت عبداللہ ہے۔ ذرا سنیے گا، تھوڑی سی اور مجھے بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ پھر کرنی ہے، ذرا کہیں آپ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا حضرت عبداللہ ہے، میں نے کہا شہرت تو مکہ میں ہو ہی چکی تھی، یہی حضرت عبداللہ ہے۔ یہودیوں کا پورا پروپیگنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ شادی نہ کرنے پائیں، اس سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے گا تو وہ جو نور محمدی ان کی پشت میں رکھا ہوا ہے اور نور محمدی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ظالموں کو کیا معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے، بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ کا بچپنا چل رہا ہے، اللہ اکبر، سارے یہودی پروپیگنڈا بنائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے عبداللہ کو قتل کیا جائے، کس طرح سے عبداللہ کو قتل کیا جائے تاکہ نبی کے آخر الزمان کا ظہور دنیا میں نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ملک شام میں یہودیوں کی ایک میٹنگ بیٹھی ہے، بڑے بڑے علماء اس میں موجود ہیں، بادشاہ وقت موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کون ہے ایسا شخص جو عبداللہ کو مکہ کی زمین پہ قتل کر دے، لیکن یاد رہے بڑے
ہوش و حواس کے ساتھ جانا ہے، اس لیے کہ عبداللہ قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ میں سب سے باشعور خاندان قریش کا ہے، سب سے عزت والا خاندان قریش کا ہے، سب سے شرافت والا خاندان قریش کا ہے۔ وہ لوگ جنگجو بھی بڑے ہیں، وہ لوگ شرافت والے بھی بڑے ہیں، وہ لوگ مہمان نوازی بھی بڑے ہیں، لیکن ہوشیار ہو کر کے جانا ہے۔ ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا میں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا تھا 1000 دینار میں تجھے دوں گا اگر تو عبداللہ کا سر میری بارگاہ میں لے کر کے آ گیا۔ ادھر نبی کے والد ہے، بچپنا چل رہا ہے، 7 یا 8 سال کی عمر جناب حضرت عبداللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہودیوں کا بھیجا ہوا نمائندہ مکہ کی زمین پر اپنی سواری کو لے کر کے آیا ہے۔ اب بڑا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جیسے ہی مکہ کی زمین پر آیا ہے، بھوک سے نڈھال ہو چکا ہے، پانی کی اس کو شدت ہے، کھانے کی اس کو بھوک کی شدت ہو رہی ہے، لیکن مکہ میں کسی کو جانتا نہیں ہے۔ آخر کہتا کس سے؟ اس وقت میں جو مسجد قباء ہے اس سے ٹیک لگا کر کے یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کیا دیکھتا ہے؟ سامنے بچے کھیل لگے ہیں اور انہی بچوں میں حضرت عبداللہ بھی کھیل لگے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کون سا عبداللہ ہے اور کس کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ کے وقت نے اور علماء نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹھ گیا، اس کو پانی کی بڑی شدت تھی، اس کو بھوک کا مارا ہوا تھا یہ شخص۔ اللہ اکبر، اس کے مسجد قباء کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھنا تھا کہ سامنے اس کی نظر حضرت عبداللہ پہ پڑی ہے۔ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے جناب حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ پہ اس کی نظر کا پڑنا تھا، یہ مانو کہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اشارہ کر کے حضرت عبداللہ کو بلایا ہے، اس لیے کہ اور بچے کھیل میں مصروف تھے۔ جناب حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ اس کے پاس آئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ کا آنا تھا، اس یہودیوں کے بھیجے ہوئے اس ایجنٹ نے کہا تھا وہ بیٹے ایک چیز کا مطالبہ میں تجھ سے کرتا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسا لگتا کہ مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس بچہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا یہ شخص، لیکن حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھ کر کے اس کو بتانا نہیں چاہتا، مانو کہ کوئی کہلوا رہا تھا اس کو ساری بات بتا دے۔ یہ کہنے لگا میں ملک شام سے آیا ہوں، کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ بچے تجھ سے پانی مانگتا ہوں، کیا تو مجھے پینے کے لیے پانی دے گا؟ دیکھیے کہ قتل کرنے بھی عبداللہ کو آیا ہے اور پانی بھی عبداللہ سے مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ یہاں پر بیٹھیے گا، میں پانی لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ گئے ہیں، آپ نے پانی کا کٹورا لیا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس نے پانی کو پی لیا اور پینے کے بعد حضرت عبداللہ اس سے فرمانے لگے اب تو ذرا بتا دو، اب تو تم نے پانی پی لیا ہے، کس لیے مکہ کی زمین پہ تمہارا آنا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے بس کسی خاص کام کے لیے آیا ہوں، بچے اگر میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا کیا تو مجھے بتا دے گا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں پوچھئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہتا ہے لیکن کسی اور سے بات شیئر نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی یہ بات کو نہیں بتانا ہے، تیرے اوپر بھروسہ کر کے میں بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے کی اور نورانیت دیکھ کر کے بھروسہ کر بیٹھا، اعتماد کیا اس نے حضرت عبداللہ پر۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں ذرا ٹھہریے گا، مجھے بعد میں بتائیے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ذرا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہنے لگا بچے یہ بتا دے تو بھی بچہ ہے، اس مکہ کی زمین پر کوئی عبداللہ نام کا بچہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، تو کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں، اس عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کی ماں اس سے بڑی محبت کرتی ہوگی، اس کا باپ اس سے بڑا پیار کرتا ہوگا، اس کی بہنیں اس کے نام پہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوگی، تم اگر اس کو قتل کرو گے اس کی ماں بھی روئے گی، اس کا باپ بھی روئے گا، اس کی بہنیں بھی تڑپے گی، آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ کہنے لگا بس بچے کچھ بھروسہ کر کے تجھے بتایا ہے، کسی بچے کو یہ بات مت بتانا، بس تو مجھے بتا دے عبداللہ کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اتنی سی باتوں کو سنا کے ہوتا اور کوئی تو مار دیتا وہیں پر، بتا دیتا گھر پہ جا کر کے کہ یہ مجھے کوئی قتل کرنے آیا ہے، لیکن یہ نبی کے خاندان والے کے صاحب۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں اپنے گھر پر جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ گھر پہ آئے ہیں، آنے کے بعد کسی ایک فرد کو بھی نہیں بتایا ہے کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ گئے گھر پر، جانے کے بعد آپ نے ایک پیالے میں کھجوریں لی ہے اور لانے کے بعد اس یہودی کے ایجنٹ کے پاس دی ہے اور دینے کے بعد کہنے لگے آپ بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو، آپ ملک شام سے آئے ہو، آپ کا شکل بتا رکھی ہے کہ آپ بھوکے ہو، آپ پیاسے ہو، لو پانی پیجئے گا، ایک کھجوروں کو کھائیے گا۔ اتنی بات کا کہنا تھا، ابھی شخص کیونکہ تھا تو بھوکا، یہ اس نے کھجوروں کو کھایا ہے، پانی کو تناول فرمایا ہے، پانی کو نوش فرمانے کے بعد نا یہ بچے سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا اب تو ذرا بتا دے عبداللہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اگر عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو نہ مجھے قتل کر دو۔ یہ کہنے لگا نہیں بچے تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ تو مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن کھجوریں کھانے کو دی، تو مجھے جانتا نہیں تھا، تو نے مجھے پانی پلایا، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب
المطلب نے بے جھجک کہا تھا جس عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، جس عبداللہ کے سر کو تم لینے کے لیے آئے ہو، وہ عبداللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی عبداللہ کو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، لو میری گردن کو کاٹ کر کے اور لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ یہودیوں کا ایجنٹ کہنے لگا او بیٹی عبداللہ، پہلے تو تیرا سر لینے کے لیے آیا تھا لیکن اب سر لے کر کے نہیں جانا ہے بلکہ تیری بارگاہ میں سر کو دے کر کے چلا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان سر کو دے کر کے جانا ہے۔ آئے تھا یہ نبی کے والد کا اخلاق تھا، بچپنے کا عالم ہے صاحب، بچپنے کا عالم۔ لیکن کیا بتا رہی ہے سیرت حضرت عبداللہ کی؟ آج ہمارے یہاں تو مہمان آ جائے نا، 2-4 دن سے زیادہ گزر جائیں تو ہم تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، عجیب مہمان ہے، جاننے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتے تھے نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کہتے تھے نا بزرگ کہتے ہیں، لیکن جب مہمان کو زیادہ دن ہو جاتے تو یہی لوگ بولنے لگتے ہیں بوری بوری پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن وہ حضرت عبداللہ ہے، دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے مجھے ہی قتل کرنے آیا ہے، لیکن کھجورے بھی پیش کر رکھے ہیں، پانی بھی پیش کر رکھے ہیں اور بتا رکھے ہیں اے میرے بیٹے کے امتیوں، اگر کوئی نیا مہمان آئے نا باتیں باقی بعد میں کرنا، پہلے اس کی مہمان نوازی کر دینا۔ یہ حضرت عبداللہ، بات کو میں روک رہا ہوں لیکن ایک ذرا نصیحت کی بات سنیے گا آپ، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کوئی بات ایسی آئے میں آپ کو کچھ نصیحت کروں، ہاں کچھ نصیحت، اس لیے کہ یہ امت کے علماء ہی ہیں جو آپ کو کچھ بتائیں گے، نبی کوئی نہیں آنے والا، نہ تو جبریل آسمان سے بتائیں گے، بس یہ نبی کی امت کے علماء ہی آپ کو بتائیں گے۔ سنیے گا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور کہاں سے چلا؟ حضرت آدم سے آیا حضرت عبداللہ کی پشت تک، اب جناب حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، حضرت عبداللہ کی شادی، وہ تمام تر واقعات وہ آخر میں انشاءاللہ لینا ہے، لیکن سنیے گا یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جس شخص کے اندر نور جاتا رہا نا، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے بلند کرتا رہا، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا رہا، اس کی کرم نوازی بھی اعلیٰ ہوتی رہی۔ اٹھائیے گا آدم سے لے کر کے جناب عبداللہ تک، دیکھیے گا کیسا یہ نبی کے والد تھے، معلوم ہے قتل کرنے آیا مجھے قتل کرے گا، ہمیں کوئی گالی دیتا ہم برداشت نہیں کرنے والے، ہمارا حلم دم توڑ دیتا ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کے والد ہیں صاحب، یہ بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہ سارے اسلاف کی تاریخ ان کی زندگیاں کچھ بتاتی ہیں، سیکھو ہم سے۔ ہم نے جو کچھ کر کے دکھایا پوری امت کے لیے کر کے دکھایا ہے، صرف ایک خاص شخص کے لیے نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ قتل کرنے آیا، میں بار بار کہتا ہوں قتل کرنے آیا نا، پھر بھی معاف کیا۔ آج ہم دیکھیں اگر ہماری نا اسی سے انبن ہوئی ہے، اگر بھائیوں کی آپس میں انبن ہے، کیا معاف کرنے کا کلیجہ ہمارے جگر میں ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے معاف کرنے کو۔ کتنے گھر تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے، صرف انا کھا گئی، انا۔ میری ناک کے یہ کٹنا نہیں چاہیے، اور لوگوں یہ تو اسلاف کی تاریخ نہیں بتاتی، اسلاف کی تاریخ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی کو ستایا گیا، آپ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چاوا گیا، سب کچھ ہوا، وہی مکہ والوں نے سب کچھ کیا۔ مکہ کی زمین پر جب فاتحانہ شان سے میرے آقا کریم علیہ السلام آئے، میرے مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ بتاتی ہے سب کی سیرت کہ لوگوں معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ اور ایک بڑے مشہور سے مفکر کا قول ہے، اس نے کہا تھا بندہ اپنے اندر 2 کوالٹی پیدا کرے تو زمانے میں کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ ایک کوالٹی یہ کہ درگزر کرنا شروع کر دے، مطلب لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے اور لوگوں کے عیب چھپانے کی عادت ڈالے۔ یہ 2 عادتیں ڈال لے، اس لیے کہ جو دوسرے مومن بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ 2 عادتیں پیدا کیجئے آج کی نشست سے، آج کی بزم سے۔ یہ پیغام لے کر کے اٹھیے گا، اگر کسی بھی مسلمان بھائی کا عیب ہم پر اجاگر ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا اس کے اندر یہ عیب ہے، تو کسی اور سے ذکر نہیں کریں گے، اسی سے ذکر کریں گے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے بھائی، اس کو سدھار، نہیں تو اور لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں دوسروں سے کہو گے تو یہ غیبت کہلائے گی، اسی سے کہو گے تو یہ نصیحت کہلائے گی۔ ایک درگزر کرنے کی عادت ڈالیے گا، بھلے ہی دل پر پتھر رکھ کر کے معاف کرنا پڑے،
لیکن معاف کرنے کی عادت ڈالیے گا، اس لیے کہ جہاں پر انا نہیں ہوتی نا، جہاں پر معاف کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ گھر کبھی بگڑا نہیں کرتے ہیں، پھر بھائیوں بہنوں میں لڑائیاں نہیں ہوا کرتی، جھگڑے نہیں ہوا کرتے۔ جس گھروں میں درگزر کرنے کی عادت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا بھی نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں دوران گفتگو جو بھی اغلاط ہوئے ہوں مولا تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے۔ ذرا سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔